بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈینس، آج جو میں جس ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن آپ کے ساتھ کر رہا ہوں وہ ہماری پچھلے ہی ایک بہت زیادہ جو معاشرے کے اندر ایک بگاڑ کی سچویشن ہو چکی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ہمارا ٹیچرز کا کردار کیا ہو سکتا ہے، اس کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوں، جس کا موضوع ہمارا یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کیسے سروائیو کر سکتا ہے، یا معاشرہ کب تک جو ہے وہ نہیں بگڑ سکتا۔ تو اس حوالے سے ایک جو ہے وہ رشین فلاسفر تھا جس نے اپنی ایک بات لکھی تھی، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب رشیا جو ہے وہ سارے ممالک جو ہے وہ مسلمانوں کے، جو آذربائیجان ہے، ازبکستان ہے، قازقستان ہے وغیرہ، یہ سب کچھ اکٹھے ہوتے تھے۔ تو غفور اوف نامی ایک ہمارے پاس فلاسفر تھا اس وقت رشیا کا، تو اس نے یہ بات لکھی تھی، یا یہ بات اس کے پاس کچھ لوگ آئے اور اس سے یہ پوچھا کہ یہ جو یونین مزدوروں کی یونین بنتی جا رہی ہیں، اس سے معاشرہ جو ہے وہ بگڑتا جا رہا ہے۔ تو غفور آف نے ان کو جواب دیا کہ بالکل بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ کچھ دنوں کی بات ہے، یہ خود بخود جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے پھر کچھ وقت گزرا اور اس کے بعد کوئی اور یونین جو ہے وہ بن گئی وہاں پر، اور لوگ آئے اور اس سے پوچھا کہ اب مزید زیادہ حالات خراب ہو گئے ہیں، تو اس نے پھر ان جواب دیا کہ کچھ نہیں ہوتا، یہ معاملات بھی جو ہے وہ جلدی ہی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے، یا اپنے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو آخر پر جب جو ہے وہ مکمل طور پر ایک دم سسٹم کو جو ہے وہ ایک بالکل اینڈ کنڈیشن کے اوپر پہنچ گیا، تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا اب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرہ جو ہے وہ تباہ نہیں ہوا، یا ہمارا ملک جو ہے وہ اپنے استحصال کو نہیں پہنچا؟ تو غفور آف نے پھر ان کا یہی آنسر دیا کہ نہیں، یہ معاشرہ تب تک جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، خراب نہیں ہو سکتا، اس کا استحصال نہیں ہو سکتا، اخلاقی انحطاط نہیں ہو سکتا، جب تک آپ کے ٹیچرز جو ہیں وہ دیانتدار رہیں گے، اور اسپیشلی آپ کے ہوم سکولنگ ٹیچر اور پرائمری کے ٹیچرز جب تک آپ کے دیانتدار ہیں، یہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ کبھی بھی بگاڑ نہیں آ سکتا۔ تو یہ دیکھ لیں، ایک بہت بڑا جو اس دنیا کا سب سے بڑا ملک رشیا ہے، اس کا ایک فلاسفر ہے، اور اس نے اپنی بات کے اندر جو ہے وہ معاشرے کی بقا اور سوسائٹی کی سروائیول کو جو ہے وہ کیا اس کی بنیاد ہے، اور وہ جو ہے وہ ہمارے اساتذہ کو اس نے جو ہے، اور وہ کون سے اساتذہ جو ہمیں پرائمری کے اندر ایجوکیشن دیتے ہیں، ان کو جو ہے وہ بنیاد بنایا۔ تو یہ ایک بات تھی۔ دوسری بات، ہم نے جرمنی کا جو ہے وہ ایک برا حال دیکھا ہے، اور جرمنی کے جب یہ برا حال ہو گیا، تباہ ہو گیا، جرمنی تقریباً ختم ہونے کے برابر ہو گیا، بلکہ ختم ہو چکا تھا، تو اس وقت ان کے ایک لیڈر نے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور پوچھا کہ سارا کچھ تباہ ہو چکا ہے، کیا ہمارے اساتذہ ابھی تک باقی ہیں؟ تو لوگوں نے جواب دیا جی ہاں، بالکل اساتذہ باقی ہیں۔ تو اس لیڈر نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوا ہمارے ملک کو، ہم دوبارہ دنیا کی جو ہے وہ سپر پاور جو ہے وہ بن کر دکھائیں گے۔ تو آج دیکھ لیں، جرمنی نے دوبارہ اسی طریقے سے سروائیو کیا ہے، اور ان دا فیلڈ آف ایجوکیشن اور ایجوکیشن سیکٹر کے اندر جو ہے وہ جرمنی کا انڈیکس جو ہے وہ ٹاپ 10 جو ہے وہ کنٹریز کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اساتذہ کا کردار جو ہے وہ معاشرے کی سروائیول، معاشرے کی بقا اور معاشرے کی جو ہے وہ ترقی ہونے کے اوپر جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ بنیاد بن رہا ہے۔ کسی نے کہیں پر بھی کبھی نہیں کہا کہ حکومت اچھی ہوگی تو ملک اچھا ہوگا، کسی نے بھی نہیں کہا عدلیہ اچھی ہوگی تو ملک اچھا ہوگا، کسی نے بھی نہیں کہا فوج اچھی ہوگی تو ملک اچھا ہوگا، بلکہ ہمارے سامنے اور ہماری باتیں سب جگہ پر ایک ہی بات ہے، اور وہ ایجوکیشن کی ہے، کہ جہاں پر ایجوکیشن اچھی ہوگی تو وہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ اچھا ہوگا۔ آپ یورپین کنٹری کے ٹاپ والے جو بالکل نارتھ کی طرف ہیں کنٹریز، اور ان کے اندر سب سے جو ہے وہ نمبر 1 ہیپی کنٹری جو ہے وہ فن لینڈ، اور جو ہے وہ ڈنمارک وغیرہ کے نیم، سویڈن وغیرہ کے نیم جو ہے وہ شامل ہیں۔ ان کی ریزن یہی ہے کہ وہاں پر ایجوکیشن کا جو فیکٹر ہے وہ بہت اچھا ہے، ہائی رینک کنٹری ہیں ایجوکیشن کے اندر۔ تو ایجوکیشن از دا کی ٹو سکسیس، اور ایجوکیشن کے اندر سب سے زیادہ کردار جو ہے وہ ہمارے اساتذہ کا ہے۔ یہ ایک بات ہے جو ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، اور ہم ٹیچرز کو، سب کو، جتنے بھی ٹیچرز پڑھاتے ہیں، ان کو یہ بات جو ہے وہ سمجھنی چاہیے کہ جب تک یہ دیانتدار ہیں، آنیسٹ ہیں اپنے کام کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے علم کے ساتھ، تو کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ بگڑ نہیں سکتا، معاشرہ جو ہے وہ دوبارہ کھڑا ہو سکتا ہے اسی ہی روایت کے ساتھ، اسی ہی طریقہ کار کے ساتھ۔ دوسری جو اہم بات جو ہے وہ معاشرے کی سروائیول کے لیے جو ہمیں اور ہمارے والدین کو اور باقی سارے معاشرے کو کرنی ہے،
وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ویلیو سسٹم کو جو ہے وہ بہت زیادہ پروموٹ کرنا ہے. یعنی کہ ہمیں پیسے سے چیزیں نکال کر ویلیوز کی طرف لے کر جانی ہیں کہ اگر ہمارا کوئی بچہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے بڑا یا جن لوگوں کو وہ دیکھتا ہے کہ اگر ان کے پاس سے پیسے ہیں تو لوگ ان کی وجہ اس کی عزت کرتے ہیں، تو یقین کریں یہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی بگاڑ ہو رہی ہے اور ہو سکتی ہے. یعنی کہ ہم نے پیسے کو پروموٹ کر دیا ہے. ہم لوگوں کو اپنے بچوں کو اگزامپل اس بات کی دیتے ہیں کہ یہ دیکھ لو اس کے پاس کتنی بڑی گاڑی ہے، اس کا کتنا بڑا گھر ہے، اس کے پاس کتنے اے سی ہیں، اس کے کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، اس کے پاس جو ہے وہ اتنی فیکٹریاں ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس بات کو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ ہم پیسے کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور ہم نے کبھی بھی اپنے بچے کو یہ نہیں کہا کہ بیٹا تم اس جیسے بننا، کیونکہ یہ بندہ ہمیشہ سچ بولتا ہے. ہم نے کبھی بھی بچے کو یہ نہیں کہا کہ بیٹا تم اس جیسے بننا، کیونکہ اس نے کبھی بھی بددیانتی نہیں کی. ہم نے اپنے بچوں کو کبھی بھی ویلیو سسٹم کی طرف لے کر نہیں آئے. ہم نے اپنے بچوں کے رول ماڈل جو ہیں وہ ہم نے پیسے والے بندوں کو بنا دیے ہیں. لہٰذا ہمیں اپنے پیسے والے بندوں کو رول ماڈل ختم کروا کر ہمیں ویلیوز والے بندوں کو پروموٹ کرنا ہوگا. ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہوگا کہ جو ہے وہ عبدالستار ایدھی جیسا بننا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہوگا کہ آپ نے جو ہے وہ معاشرے کو بلند کرنے والے بندوں کی طرح جو ہے وہ آپ نے کام کرنا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو بتانا ہوگا کہ آپ نے جو ہے وہ لیڈر کس طرح کے بننے ہیں. وہ ہم نے قائد اعظم کی مثال دینی ہے، ہم نے علامہ اقبال کی مثال دینی ہے، ہم نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی مثال دینی ہے. لیکن یہ ایک وہ دوسری وجہ ہے جس سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس وقت بگاڑ کا شکار ہو رہا ہے، اور اس کے اندر سب سے زیادہ کلیدی کردار جو ہے وہ والدین کا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے ٹیچرز کا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ جو اسکول آنرز ہیں، پرنسپل ہیں یا ہیڈز ہیں، ان کا کردار جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے کہ وہ بچوں کو پیسے سے ہٹا کر ویلیوز کی طرف لے کر آئیں. کیونکہ پیسہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، لیکن ویلیوز جو ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہوگا، کسی بندے کے لیے بھی نہیں کہا ہوگا یہ بندہ جو ہے وہ مر گیا ہے، یہ 6 گروہوں کا مالک تھا، کبھی بھی. بلکہ جب وہ مر گیا ہے تو ساتھ اس کا سب کچھ بھی مر گیا ہے. ہاں ایسا ہم نے لازمی طور پر کہا ہوگا یہ بندہ جو ہے وہ دنیا کے اوپر بہت اچھا کام کر گیا ہے. ایسی بات جو ہے وہ ہم نے سب کے ساتھ کی ہوگی. تو یہ ہماری دنیا کے لیے بھی بہت اچھی بات ہے اور ہماری آخرت کے لیے بھی بہت اچھی بات ہے. تو یہ 2 باتیں ہیں جو سب سے زیادہ اہم ہیں اس وقت، جو ہمارے معاشرے کے اندر ہو جائیں تو ہمارے معاشرے کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور تیسری بات وہ بالکل اسی کے اندر ہی ہے، اور وہ ہے ہمیں رشتوں کی قدر کرنی چاہیے. ہمیں اپنے رشتوں کو نبھانا آنا چاہیے. ہمارے بچوں کو رشتوں کا جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے. اور اگر ہم نے ان 3 باتوں کو اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لیا، اپنے ذہنوں کے اندر سوار کر لیا، تو یقین کریں ہمیں جو ہے وہ کوئی بھی ترقی سے نہیں روک سکتا، ہمیں کوئی بھی جو ہے وہ آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتا، اور کبھی بھی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ خرابی کی طرف نہیں جا سکتا، تباہی کی طرف نہیں جا سکتا، اور جو ہے وہ بگاڑ کا شکار نہیں ہو سکتا. تھینک یو.